ہم ہے جام تیرا ہے گھیرا منبر تیرا عرش بری بھی نہیں چاہتے اس لیے کہ تیرے ٹکڑوں کو پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور ماں بہنوں سے گزارش کروں گا اگر شوہر کہتے میرا دوست ہے بزنس مین ہے چائے پلا دے منع کر دینا خود بنا کے پلا ہم بھی کنیز فاطمہ زہرا تم کہنا ہم بھی کنیز فاطمہ زہرا ہیں ہم چائے اسے پلائیں گے جو نبی کا بھی وفادار ہوگا خدا کا بھی وفادار ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا آج آتے کیا کریں جی نبھانا پڑتا ہے بٹھانا پڑتا ہے کھا لے بیٹھ کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا کے کھا کے چپکے سے آ کے کہا نہ بس میں تو یوں ہی گیا تھا گیا کیوں تھا بھائی نوتا تھا ایک دن نہ کھاتا تو مر جاتا بولو اس لیے عقیدے کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری عمل میں کوتاہی رہی میں جری نہیں کر رہا ہوں بدعملی کی طرف لیکن ایک حکم بتا رہا ہوں عمل میں کوتاہی رہی عقیدہ مضبوط رہا حضور چاہیں گے تو جنت ملے لیکن اگر حضور سے رشتہ ٹوٹ گیا پوری پٹلیاں لے لینا عبادت کی نتیجہ بولو نتیجہ 60 سال کے سجدے 0/0 کوئی نتیجہ نہیں کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں رشتے حضور سے مضبوط کیجئے گا مضبوط کیجئے گا رشتے اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اب سنی ہو گئے تو نماز نہیں پڑھیں گے گونڈا سائیڈ میں کچھ بچے باہر کام کرتے تھے سنیں ذرا توجہ کے ساتھ غور کرنا میری بات پہ اللہ کرے سارے لوگوں کے دل میں میری بات اتر جائے بہت سارے بچے باہر کام کرتے تھے تو ایک سلجھے ہوئے مولوی سے دوستی ہوگی اس نے نہ کیا کیا بچوں کو نماز کا عادی بنا دیا جب وہ بچے گاؤں پہنچے اور نماز پابندی سے پڑھنے لگے گاؤں والے کیا کہتے ہیں لگتا وہابی ہو گیا سوچ دیکھیے ہم لوگوں کی بہت غور سے میری بات سننا جو سب سے بڑا نقصان ہے یہ سوچتے لگتا ہے وہابی ہو گیا کہا کہ 5 ٹائم کے پڑھ لیا مجھے بتائیے کہ 5 ٹائم کے پڑھنا یہ وہابیت کی نشانی ہے سنیں نماز بھی سنیوں کے لیے اور عشق رسول میں مضبوط ہی وہ ہے جو نمازوں میں مضبوط ہے نمازوں کا پابند ہونا پڑے گا مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا مسجد اقصی کے لیے دنیا تڑپ رہی ہے پوری دنیا رو رہی ہے اور سب کی یہی دعائیں ہیں اللہ ظالموں سے مظلوموں پر نجات عطا فرما دے ظالموں کا بیڑا غرق فرما دے جنہوں نے مظلوموں پر ظلم و ستم کیے ہیں یاد رکھیے گا میری بات خدا را ہر مسجد اقصی ہو جائے گی اگر تم سجدے نہیں کرو گے تو سجدے کرنے شروع کر دو تاکہ تمہاری مسجد آباد رہ سکے مسجد آباد رہ سکے ہم لوگ بڑے نہیں ڈرے تکلیف ہوئی سننے کے بعد کہ لگتا وہابی ہو گئے یہ لڑکے 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ رہے ہیں مجھے پتا تو صحیح ابو بکر کی کبھی قضا نہیں ہوئی نماز عمر کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی عثمان غنی کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی حضرت علی کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہم یہ پہچان کیوں بناتے جا رہے ہیں کہ نمازی ہونا وہابیت کی پہچان ہے نمازی ہونا دیوبندیت کی پہچان ہے نہیں نمازی ہونا یہ رب کے محبوب ہونے کی پہچان ہے آبادی بنو مسجدوں کو آباد کرو فجر کی نماز اذان ہوا کرو گھر سے اٹھ کے چلے جایا کرو ہوتا تو یہ ہے جیسی اذان ہوتی ہے اپنے بیٹے پر چادر ڈالی جاتی ہے مسجد کے امام کی چارپائی الٹی کر دی جاتی ہے 5 منٹ لیٹ ہو گئے ہو بھائی مجھے بتا تو صحیح نماز صرف امام پہ فرض تھی یا تیرے بیٹے پہ بھی فرض تھی لازم تو یہ تھا جیسی اذان کی آواز آئی تھی سب سے پہلے اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لاتا اس کے بعد امام کو اٹھاتا تب ہم کہتے تو واقعی نماز سے پیار کرتا ہے خدا سے پیار کرتا ہے اور یار اذان کی آواز آیا کرے تو صرف اکیلے نہ جایا کرو بڑوں کو بھی ساتھ لیا کرو بچوں کو بھی ساتھ لیا کرو مسجد میں لے جایا کرو اس لیے کہ اگر بچے نمازی ہو جاتے ہیں تو پھر جوانوں کی جماعت بھی نمازی ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ واہ بہت خوبصورت آواز ہے انشاءاللہ جو نہیں بول رہے تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں میں کچھ نہیں کہوں گا میں تو بس اتنا بتاؤں گا کہ آپ نمازوں کے پابند بنو یہ وہابیت کی پہچان نہیں یہ سنیت کی پہچان ہے جن کی قبول نہیں ہوتی ان کی چھٹتی نہیں جن کی قبول ہوتی وہ پڑھتی نہیں یہ کیا ہے بدلیں اپنے آپ کو بدلیں اپنے آپ کو اور کوشش یہ کیجئے گا کہ حلال کے لقمے انشاءاللہ لے کے آئیں بولے انشاءاللہ اپنے گھر کبھی بھی حرام کا ایک لقمہ نہ لائیں یہ سب سے پہلی کوشش ہونی چاہیے اس لیے کہ لقمے حلال کے ہوتے ہیں تو پھر بیٹے ولی پیدا ہوتے ہیں کبھی نہیں اور بہن بیٹیوں سے گزارش کروں گا آپ کا شوہر اپنی تنخواہ سے زیادہ اپنی مزدوری سے زیادہ اور حساب سے زیادہ اگر لے کے آ جائے تو روٹی پکانے سے پہلے پوچھ کے یہ پیسہ کہاں سے لایا پوچھ اپنے شوہر سے یہ لایا کہاں سے تیری مزدوری تو 500 روپے تھی یہ 15,000 ایک دن میں کہاں سے لے کے آ گیا اگر پتا چلے کہ کسی نے کام کرانے کے دیے تھے سمجھ جانا یہ حلال کے لیے حرام کے لے کے آیا رشوت کے ہیں پھینک دے کہ بچوں کو صرف پانی پلا کے زندہ رکھ لوں گی لیکن تیرے حرام کا ایک لقمہ ان کے حلق میں نہیں جانے دوں گی اگر بیٹیاں اتنی مضبوط ہو جائیں تو ضرورت نہیں ہے کوئی جوئے میں جیت کے لے آئے ہمت نہیں ہے کوئی سٹا لگا کے لے آئے ہمت نہیں ہے کوئی حرام کا پیسہ لے کے آ جائے گزار لو یار چھپر میں زندگی لیکن حلال کے لقموں میں گزارو مر کے دیکھو اللہ تمہیں قبر میں نہ جنت کے محل نصیب فرما دے جنت کے محل قبر میں مل جائیں گے مگر شرط یہ ہے کہ لقمے حلال کے ہونے چاہیے اور کئی بار نا سنے بہت غور سے برا تو نہیں لگ رہا لگ بھی رہا ہو تو فرق نہیں پڑتا پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست ہم لنگڑے نہیں ہیں اور اللہ کی دنیا چھوٹی نہیں ہے اللہ کا ملک بہت بڑا ہے کہیں بھی جا کے بات کر لیں گے لیکن یہ باتیں کڑوی ہیں اتنا سمجھ کے سن لینا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا فائدہ اتنا فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو نہیں بولیے نہ پوچھ لیجیے گا فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے